یعنی وہ لوگ جو گرے ہوئے ہیں، وہ لوگ جو تنگ ہیں، وہ لوگ جو پریشان ہیں، وہ لوگ جو غربت کی لکیر کے نیچے چلے گئے ہیں، وہ لوگ کہ جن کے اوپر جو ہے وہ دباؤ آیا ہوا ہے، وہ لوگ کہ جن کی رائے کی اہمیت نہیں ہے، وہ لوگ تیزی سے اٹھیں گے۔ مڈل کلاس جو ہے وہ اس ملک کا فیصلہ کرنے کی طرف بڑھے گی۔ سیاستدانوں کو بھی اپنی ذمہ داری جو ہے وہ نبھانی پڑے گی، اور اداروں کو بھی اپنی ذمہ داری بڑے ٹھیک طریقے سے نبھانی پڑے گی، ورنہ دہشت گردی کا عفریت بہت تیزی سے سر اٹھا سکتا ہے، جس کو بعد میں قابو پانا مشکل ہو سکتا ہے۔ تو اس سال پاکستان کا مستقبل عوام کے ہاتھ میں ہے، ہوگا وہ جو پاکستان کی عوام کلیکٹیولی چاہے گی۔ یہ وقت اپنے بچوں کے لیے ایک اچھا پاکستان بنانے کا وقت ہے۔ پازیٹیو رہیے اور آگے بڑھتے رہیے۔ ستاروں کی پوزیشن خوشحالی، ہم آہنگی اور بہتر مستقبل کی طرف اشارہ کر رہی ہے، لیکن اس کے لیے بہتر حکمت عملی کی بہت ضرورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حیدر جعفری آپ کی خدمت میں ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر۔ ناظرین، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ بہتر معلومات، زیادہ سے زیادہ بہتر ریسرچ آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں۔ ان ویڈیوز سے جو ہے وہ گائیڈنس بھی مقصود ہوتی ہے، اور ان ویڈیوز سے جو ہے وہ آپ کو بتانا بھی یہ مقصود ہوتا ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی انرجی انسان کے ساتھ کیسے انٹریکٹ کرتی ہے، اور کیسے انسان کے لیے بہتر حالات پیدا ہو سکتے ہیں۔ جب ہم 2025 کی بات کرتے ہیں تو اس کا جو میجر نمبر بنتا ہے وہ 9 بنتا ہے، اور 9 ترقی کا عدد ہے، اور یہ چیزوں کو بہتر کرنے کا باعث ہے۔ ہم سے بہت بار یہ سوال کیا جاتا ہے کہ آپ پاکستان کی اوور آل پریڈکشنز کے بارے میں بھی بتائیے، تو کوشش کرتے ہیں کہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستان میں ہونے والی چینجز اور چیزوں کے بارے میں آگاہ کر سکیں۔ اس پہ جو ہے وہ تفصیل سے گفتگو کرنے سے پہلے ہم آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، بیل آئیکن کو لازمی پوش کر دیں، اور آل کی آپشن کو سلیکٹ کر لیں۔ ہمیں آپ کی محبت کا احساس بہت زیادہ انرجی دیتا ہے، اور آپ کی محبت کا احساس آپ کے کمنٹس میں، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کرنے سے ہمیں ملتا رہتا ہے۔ تو یہ کام ضرور کرتے رہیے اور ہمیں آگاہی دیتے رہیے۔ اب چونکہ ہم نے 2025 میں بات کی تھی کہ یہ بہت بڑی بڑی تبدیلیوں کا سال ہے، لیکن یہ سال پاکستان میں کچھ پازیٹیو چینجز لے کے آ رہا ہے۔ بہت بڑے سیاروں کی پوزیشن پاکستان میں استحکام کی طرف آ رہی ہے۔ جیسے میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ نومبر 2024 میں کچھ ایسے کام ہو جائیں گے جو پولیٹیکل سٹیبلٹی کی طرف پاکستان کو لے جائیں، اور نومبر 2024 میں جو ہونے والے کچھ کام ہیں وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی کی طرف پاکستان کو لازمی لے کے جائیں گے۔ میں کبھی کریڈٹ نہیں لیتا، کریڈٹ صرف اس اللہ کا ہے جس نے اس کائنات کے نظام کو بنایا ہے۔ میرا کام صرف اور صرف اس کائنات کے بنائے ہوئے نظام کو پڑھنا اور آپ کو آگاہی دینا ہے۔ یہ سال پاکستان کے لیے نہ صرف پازیٹیوٹی لے کے آ رہا ہے، بلکہ بہت ساری چیزوں کے خاتمے کا وقت بھی ہے، اور جوپیٹر کی انرجی پاکستان میں ترقی اور خوشحالی کا جو ہے اور استحکام کا اشارہ دے رہی ہے، لیکن یہ بہت تیزی سے نہیں آئے گا، یہ سلو آئے گا، اور پاکستان کی فاؤنڈیشن جو ہے وہ بڑی مضبوط ہو رہی ہے۔ پاکستان میں اداروں کے کردار جو ہے وہ دستور کے تابع ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ معیشت میں اور بین الاقوامی تعلقات میں بہتری آتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور خاص طور کے اوپر جو سٹارز ہیں، یعنی کی پلانیٹری انفلوئنسز جو پاکستان کی طرف اس وقت آ رہے ہیں، وہ بہت ہی شاندار ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ان کے اوپر میں ایک ایک کر کے بات کر لیتا ہوں۔ اس کی وجہ سے پاکستان میں ول آف دا پیپل پرویل کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔
وینس کی پوزیشن سوشل اور پولیٹیکل سیکٹرز میں چیلنجز بہت بڑے بڑے لا رہی ہے، لیکن ان چیلنجز کے بعد کامیابی بھی ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اب کی پلانیٹری انفلوئنسز کی بات کر لیں تو پہلا پلانیٹری انفلوئنس جو بن رہا ہے پاکستان پہ وہ جوپیٹر ان ٹورس۔ جوپیٹر جو ہے وہ ٹورس میں ہے، تو اس کا انفلوئنس شروع ہوا ہے 1 مئی 2024 سے۔ اس کا پہلا حصہ جو تھا وہ اتار چڑھاؤ کا تھا، دشواریوں کا تھا، مشکلات کا تھا، اور اب اس کا جو دوسرا حصہ شروع ہوا ہے نومبر 2024 سے آنورڈ، یہ اب آہستہ آہستہ ٹھہراؤ کی طرف آ رہا ہے، اور 14 مئی 2025 تک بہت حوالوں سے یہ پاکستانیوں کی مشکلات کو کم کرنے کا باعث بنے گا۔ یہ پوزیشن خوشحالی، ترقی اور مضبوط ول آف دا پیپل، یعنی مضبوط رائے عوام یا مضبوط رائے عامہ جس کو عوام جو ہے وہ سپورٹ کر رہی ہوں گی، اس کے لیے یہ بڑا اچھا ٹائم بن رہا ہے۔ پاکستان کی معیشت آہستہ آہستہ بہتری کی طرف قدم اٹھانا شروع کرے گی، لیکن مئی جو ہے وہ 2025 کے شروع ہونے سے لے کے جو ہے وہ 14 مئی تک اس کے اندر اچھی ڈیولپمنٹ ہونے کے چانسز ہیں۔ گو کہ پاکستان میں جو ہے وہ پراپر معاشی استحکام کی طرف جو قدم اٹھے گا، وہ پہلا قدم اٹھے گا مارچ اپریل 2026 میں، لیکن 25 بہت حوالوں سے بہتر ہے۔ اور اسی 25 میں جو ہے یہ جو جوپیٹر کی پوزیشن ہے وہ زراعت کے شعبوں میں بہتری کے اشارے دے رہی ہے، لیکن سیکنڈ ہاف آف دا ایئر جو ہے وہ تجارت میں اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اس وقت تک جو سب سے اہم چیز جس کا میں نے بالکل شروع میں ذکر کیا ہے، پاکستان کی فاؤنڈیشن جو ہے اس میں چینجز ہوں گی، پاکستان کی فاؤنڈیشن مضبوط ہوگی، اور دستور اور آئین کی جو حیثیت ہے وہ بڑی بہتر ہوتی ہوئی نظر آئے گی پاکستان میں۔ ہوگا یہ سارا عمل سلو، لیکن ہو ضرور جائے گا۔ دوسری جو ہیپننگز ہو رہی ہیں وہ شروع ہوں گی سیٹرن جب پائسز میں آئے گا 29 مارچ 2025 کو، تو پھر یہ چیزیں جو ہیں وہ بڑھتی ہوئی نظر آئیں گی، چونکہ سیٹرن جو ہے وہ ایک استاد کی طرح کام کرتا ہے، امتحانات کے بعد جو ہے وہ اچھے نتائج بھی دیتا ہے، اور جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ سیٹرن کا نمبر جو ہے 8 ہے، تو 8 مکافات عمل کا نمبر ہے، تو جن جن لوگوں نے جو ظلم کیا ہے وہ ان کو اس کا صلہ ملے گا، اور 29 مارچ کے بعد یہ چیزیں جو ہیں وہ بہتری کی طرف آئیں گی۔ چیلنجز آ سکتے ہیں، اور ایسی صورت میں ملک کے استحکام کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے، لیکن اگر جو ہے وہ چیزوں کو سینسبلی کیا جائے تو وقت جو ہے وہ اچھا آ جائے گا اور قوم ترقی ضرور کرے گی۔ سیٹرن کی پوزیشن جو ہے اس میں خود شناسی جو ہے وہ بڑی اہم ہوتی ہے، یعنی لوگوں کو اپنے اختیارات کا جو ہے، اپنے شعور کا، اپنی چیزوں کو سمجھنے کا جو ہے وہ اشارہ نظر آئے گا، اور وہ بہت تیزی سے جو ہے وہ ایک قوم بننے کی طرف آئیں گے، اور یہ قوم جو ہے جس وقت پاکستانی بنیں گے تو پھر وہ انتہائی بڑے قدم بھی اٹھا سکتے ہیں، اور انتہائی شاندار جو ہے وہ جسے ہم کہتے ہیں ریمارکیبل سکسیس، تو وہ پبلک سیکٹر میں ریمارکیبل سکسیس ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور ایک قوم کی طرف ہمیں دیکھنا ہے، اور ایک قوم بن کے آگے بڑھنا ہے پاکستان کے لیے۔ یہ بہت ہی اچھا ٹائم جو 29 مارچ سے آنورڈ شروع ہو رہا ہے، اور یہ پوزیشن جو ہے یہ اپنی سوشل ذمہ داریوں کو، سوشل رسپانسبلٹیز کو جو ہے وہ بہتر کرنے کا باعث بنے گی۔ یہ ہر فرد کو امتحان اس قوم نے بہت بڑا دیا ہے، آپ اس امتحان میں کامیابی کی طرف بھی جانا ہے، اور یہ امتحانوں سے گزر کر اس ملک نے کامیابی کی وہ منزلیں طے کرنی ہیں جو دنیا میں بہت کم ملکوں نے اتنی تیزی سے طے کی ہوں گی۔ یہ وقت اپنے بچوں کے لیے ایک اچھا پاکستان بنانے کا وقت ہے۔ پازیٹیو رہیے اور آگے بڑھتے رہیے۔
तीसरी जो मेजर जो कंजक्शन बन रही है, यानी जो 3 मेजर प्लैनेटरी इन्फ्लुएंसेस बन रहे हैं, उसमें मार्स इन कैंसर, मार्स जब कैंसर में आएगा अप्रैल 2025 में, तो फिर वो ख़ास तौर के ऊपर जो पस्ती है उसको तेज़ी से राइज देगा। यानी वो लोग जो गिरे हुए हैं, वो लोग जो तंग हैं, वो लोग जो परेशान हैं, वो लोग जो गुर्बत की लकीर के नीचे चले गए हैं, वो लोग के जिनके ऊपर जो है वो दबाव आया हुआ है, वो लोग के जिनकी राय की अहमियत नहीं है, वो लोग तेज़ी से उठेंगे और मिडिल क्लास जो है वो इस मुल्क का फ़ैसला करने की तरफ बढ़ेगी और पूरी कौम एक साथ खड़ी होके अपने मसाइल का हल ढूंढना शुरू करेगी और यकीनन कामयाब होगी। ये पोजीशन जो है वो मार्स, चूँकि ग्रीक मिथ में जंगों का देवता भी उसको कहा जाता है, तो इसके साथ कुछ चीज़ें स्मूथ ट्रांजैक्शंस में नहीं आती, चैलेंजेस आते हैं, तनाज़ात बनते हैं, कशीदगी बढ़ती है। तो इसमें थोड़ा सा कशीदगी का एंगल भी मुझे नज़र आता है मार्च के एंड से, जैसे मैंने वो सैटर्न की पोजीशन बताई है और फिर ये मार्स जब इसके साथ आ रहा है तो कशीदगी बनती हुई नज़र आ रही है। लेकिन ये कशीदगी एट द एंड ऑफ द डे आपको पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाएगी। हालात ख़राब होंगे, वैसे तो इस वक्त बहुत ख़राब हैं, शायद थोड़े से और ख़राब होंगे और फिर उसके बाद ये बहुत अच्छे होंगे। पाकिस्तान की सियासी जमातों के दरमियान भी जो है वो शफलिंग होती हुई नज़र आ रही है। पाकिस्तान की सियासी जमातों के दरमियान भी उनकी क़यादत में जो है वो चेंजेस होती हुई नज़र आ रही हैं और कुछ नई जमातें बनती हुई नज़र आ रही हैं। कुछ ही ना किसी हद तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ ये काम बढ़ेगा और ये 2025 में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो लाजमी आएगी। अब बात कर लेते हैं पोटेंशियल इम्प्लिकेशंस फॉर पाकिस्तान। तो ये जो पोटेंशियल इम्प्लिकेशंस हैं उनका भी जिक्र कर लेते हैं। पहले जिक्र करते हैं इकोनॉमी का। जुपिटर की पोजीशन जो है वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाएगी पाकिस्तान को, लेकिन जुपिटर की पोजीशन बड़ी स्लो होती है और ये बड़ा स्लो मूव करती है। और दूसरा, जैसे मैंने सैटर्न की पोजीशन का जिक्र किया है, तो सैटर्न की पोजीशन जो है वो चैलेंजेस लेके आती है, यानी चैलेंजेस भी आएंगे, आगे भी चीज़ें बढ़ेंगी, लेकिन पेस को बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होगी। लेकिन एट दी एंड ऑफ द डे, यानी 25 एंड होते होते पाकिस्तान अपने चैलेंजेस को किसी हद तक जो है वो निपट चुका होगा, बेहतरी की तरफ आएंगे। 2026 मार्च अप्रैल में जो है वो वैसे ही फाइनेंशियल स्टेबिलिटी शुरू हो जाएगी, तो हालात जो है वो अच्छे हो जाएंगे। माली हालात इस मुल्क के ओवरऑल जो है वो बहरहाल अलार्मिंग नज़र आ रहे हैं, लेकिन अगर मुहतात माली इंतज़ामात कर लिए जाएं, जिसके चांसेस हैं, तो हालात अच्छे हो जाएंगे। ये वक्त चूँकि हुकूमत के लिए थोड़ा मुश्किल होगा, मार्च से ऑनवर्ड मौजूदा हुकूमत के लिए ये वक्त थोड़ा सा मुश्किल होगा। अगर वो इस वक्त में से गुज़र गई तो शायद जो है वो कोई वक्त अपना मज़ीद बढ़ा सकें, वरना हुकूमत के लिए फरवरी के तीसरे हफ्ते से लेके और जून के दूसरे हफ्ते तक का टाइम इंतहाई ख़तरनाक है। लॉन्ग टर्म मंसूबों में इकोनॉमी के हवाले से कामयाबी बनती हुई नज़र आ रही है और पाकिस्तान को मजबूत बनाने के लिए इक़दामात भी 2025 में होते हुए नज़र आ रहे हैं। पॉलिटिक्स की बात कर लें तो पॉलिटिक्स में जैसे मैंने सियासी जमातों की और हुकूमत की बात की है सरसरी तौर पे, तो इस साल सियासी सरगर्मियाँ बहुत ही तेज़ रहने के चांसेस हैं। मुल्की मसाइल के ऊपर ऐसे सेक्टर्स में तवज्जो दी जाएगी जिनको पहले जो है वो ध्यान नहीं दिया जाता था। अब छोटी छोटी चीज़ें भी ओपन होंगी। मीडिया का किरदार बहुत शानदार होता हुआ नज़र आ रहा है और मार्च की पोजीशन सियासी जमातों में तसादम और तनाव भी बढ़ा सकती है, और जिसका वक्त मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि फरवरी के तीसरे हफ्ते से शुरू होगा। और इन मसाइल को काबू पाने के लिए मौके भी बहुत अच्छे मिलेंगे। अपने मौक़ों को ज़ाया मत करें। मनफी सियासी सरगर्मियाँ भी इस वक्त हो सकती हैं और वो मुल्क को नुकसान पहुँचाने का बायस भी बन सकती हैं। इस वक्त
سیاستدانوں کو بھی اپنی ذمہ داری جو ہے وہ نبھانی پڑے گی اور اداروں کو بھی اپنی ذمہ داری بڑے ٹھیک طریقے سے نبھانی پڑے گی، ورنہ دہشت گردی کا عفریت بہت تیزی سے سر اٹھا سکتا ہے جس کو بعد میں قابو پانا مشکل ہو سکتا ہے۔ اس وقت صرف سیاستدانوں کو اپنے اوپر کام نہیں کرنا، اس وقت باقی سارے لوگوں کو بھی کام کرنا ہے، دیانتداری کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، اور اس وقت سیاستدانوں میں چھپی ہوئی کالی بھیڑیں بہت تیزی سے بے نقاب ہو بھی رہی ہیں اور ہوں گی بھی، اور یہ پورا سال سمجھیں کہ ایک کلینزنگ کا سال ہونے جا رہا ہے۔ بہت سارے سیکٹر جو ہیں وہ بہتر بھی ہوں گے اور بہت سارے سیکٹر جو ہیں اس کے اوپر دباؤ بھی آئے گا۔ سوشل ہارمنی کی بات کر لیں تو سیٹرن کی پوزیشن سوشل سیکٹرز میں چیلنجز لا رہی ہے۔ چیلنجز جو ہیں وہ خاص طور کے اوپر جو ہے وہ ایسے ہیں کہ جس میں تناؤ بھی آ سکتا ہے، لیکن ان چیلنجز سے نبٹتے ہوئے یہ قوم فائنینشیل سٹیبلٹی کی طرف سفر کرنا شروع کرے گی، جس کا آغاز ہوگا مارچ یا اپریل 2026، لیکن 25 کا سیکنڈ ہاف اس کی طرف ایک پازیٹیو قسم کی فضا ہموار کرنا شروع کر دے گا۔ اس وقت غریب اور امیر کا فرق بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، اور غریب اور امیر کے فرق بڑھنے کی وجہ سے رواداری اور جو ہے وہ بھائی چارہ وہ بھی تھوڑا نقصان اس میں ہو سکتا ہے، لیکن سیکنڈ ہاف آف 2025 میں یہ بھی چیزیں بہتر ہو جائیں گی۔ اس دوران قوم کو افہام و تفہیم کی بہت ضرورت ہے، لیکن اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہے ول آف پبلک کو ایکنالج کرنے کی۔ وہ سب کو، سیاستدانوں کو، سب کو ول آف دا پبلک کو ایکنالج کرنا پڑے گا اور وہیں سے راستہ نکلے گا۔ اس وقت برداشت کا جذبہ جو ہے وہ شاید تھوڑا سا اور بڑھے، صبر اور استحکام کے ساتھ آگے بڑھتے جائیں گے تو ہم اس ملک کو بڑے بحرانوں سے نکال لیں گے۔ اور اگر ہم نے جو ہے وہ شخصیات کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلے کیے اور شخصیات کے مطابق اپنے اداروں کو، اپنی سیاست کو ڈھالنے کی کوشش کی، تو پھر بڑے بحران بھی انتظار کر رہے ہیں، جن کا آغاز فروری 2025 میں بڑا واضح ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس وقت اگر جو ہے وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی کی طرف جانا ہے تو ول آف دا پبلک کو ماننا پڑے گا۔ سٹار انرجیز کے مطابق تو یہی کچھ ہونے جا رہا ہے۔ اب ذرا اوور آل کنکلوژن کی بات کر لیں تو اس سال پاکستان کا مستقبل عوام کے ہاتھ میں ہے، ہوگا وہ جو پاکستان کی عوام کلیکٹیولی چاہے گی۔ ول آف دا پبلک پرویل کرے گی۔ چیلنجز بہت بڑے بڑے سامنے آ سکتے ہیں، جن کو قابو پانے کے لیے پبلک کی ول، پبلک کو اپنے ساتھ لے کے چلنا بڑا ضروری ہوگا۔ اس وقت اگر سیاستدانوں نے اور اداروں نے ول آف دا پبلک کے اگینسٹ جانے کی کوشش کی تو یہ چیلنجز جو ہے وہ بہت نقصان کریں گے، اور اگر اس کو جو ہے وہ ساتھ لے کے چلنے میں کامیاب ہو گئے عوام کی ول کو، تو یہی چیلنجز اپرچونٹیز میں بدل جائیں گے اور پاکستان کی تقدیر بدلنا شروع ہو جائے گی۔ اور ان چیلنجز کو جو ہے وہ صحیح طریقے سے سمجھ کے جو ہے وہ حل کرنا ہی کامیابی کی طرف لے کے جائے گا۔ یہ سال کلیکٹیو کوششوں کا سال ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اس سال میں کلیکٹیو کوششیں ہی روشن مستقبل کی طرف اشارہ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اس سال میں اجتماعی کوششیں بہت زیادہ ہوں گی۔ پاکستان کو بھی اس وقت سیلف ریئلائزیشن کی بہت ضرورت ہے۔ سیلف ریئلائزیشن انفرادی طور پہ اور پرسنل چیزوں کے اوپر بھی بہت زبردست ہے۔ اپنے وسائل کا جائزہ لیں، اس کے مطابق پلان کریں۔ اس وقت پاکستان کو ایک مضبوط سٹیبل گورنمنٹ کی ضرورت ہے، جس کی بیس ول آف دا پبلک ہی ہوگی، اور اس کے چانسز ہیں۔ اس سال میں الیکشن کے کسی حد تک چانسز بن رہے ہیں، لیکن ابھی وہ چونکہ سال کے شروع میں بہت زیادہ کلیئر نہیں ہے تو ان کے اوپر یہ بات بہت کلیئرلی نہیں کی جا سکتی، لیکن بہرحال اس وقت حالات پیچیدہ ہیں، اور ان پیچیدہ حالات سے گزر کر ہم بہت آگے جا سکتے ہیں، کیونکہ پاکستان ہماری آنے والی نسلوں کے لیے بہت اچھا ملک ہے۔ ستاروں کی پوزیشن خوشحالی، ہم آہنگی،
اور بہتر مستقبل کی طرف اشارہ کر رہی ہے، لیکن اس کے لیے بہتر حکمت عملی کی بہت ضرورت ہے۔ اس وقت خود غرضی کے ساتھ کیے گئے فیصلے ملک کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ناظرین، ہمارا کام اللہ کے بنائے ہوئے انرجی پیٹرنز کو پڑھ کے اس کے مطابق اپنی رائے دینا ہے۔ ہمارا کام بتانا ہے، منانا نہیں ہے۔ اگر کسی کو یہ بات سمجھ آ جائے تو یہ پاکستان انتہائی اچھا ہونے کی طرف جا رہا ہے، ورنہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے تناؤ سے، مشکلوں سے، چیلنجز سے نکل کے اس ملک نے بہت اچھا ہونا ہی ہے۔ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ آپ کو زندگی دے، صحت سلامتی دے، ہمیشہ خوش رہیں، مسکراتے رہیں اور اللہ کی امان میں رہیں۔ اللہ حافظ۔